فکر ہائے جور مستقبل گئے، خون سے اس کے گلستاں کھل گئے، خاک و خون میں لوٹ کر وہ حق پناہ بن گیا آخر بنائے لا الہ۔ سلطنت ہوتی اگر پیش نظر، بے سر و سامان نہ کرتا یوں سفر۔ اس طرف اعدائے دین تھے بے شمار، اس طرف خالی 72 دو ستدار۔ سر ابراہیم و اسماعیل تھا، یعنی اس اجمال کی تفصیل تھا۔ اس کا عزم پختہ مثل کوثر تھا، نہایت پائیدار اور کامگار۔ تیر ہے بس عزت دین کے لیے، گر اٹھے تو حفظ آئین کے لیے۔ کوئی مسلم غیر کا بندہ نہیں، ماں سوا کے سامنے جھکتا نہیں۔ اس کے خون نے راز یہ افشاں کیا، ملت مردہ کو زندہ کر دیا۔ تیغ لا کو اس نے جب عریاں کیا، خون رگ ارباب باطل سے بہا۔ نقش الا اللہ صحرا پر لکھا، بخشش امت کا ساماں کر دیا۔ رمز قرآنی ہمیں سمجھا گیا، راز ایمانی ہمیں سمجھا گیا۔ وہ فروغ شام و بغداد اب کہاں، مٹ گیا غرناطے کے فرقہ نشاں۔ ہم ہیں زندہ قوت شبیر سے، تازہ ہے ایمان اسی تکبیر سے۔ آنکھ سے نکلے تو اشک چشم تر، کاش پہنچے اس کی خاک پاک پر۔ امام حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے، اس وجہ سے کلمہ توحید کی بنیاد بن گئے۔ انہوں نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے یزید کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا۔ اگر ان کا مقصد سلطنت یا حکمرانی ہوتا تو وہ کبھی اس تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے۔ ان کے دشمن یعنی یزید کی فوج تو صحرا کی ریت کے ذروں کی طرح لاتعداد تھی، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی فقط 72 تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا راز تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قربانی سے بچ گئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ان کا عزم، ان کا ارادہ پہاڑوں کی طرح اٹل، تیز رفتار اور کامیاب تھا۔ تلوار صرف دین کی عزت کے لیے ہے اور بس، اس کا مقصد شرع کی حفاظت کرنا ہے اور بس۔ مسلمان تلوار اس وقت اٹھاتا ہے جب کوئی باطل قوت دین اسلام کے خلاف قدم اٹھائے اور اس کی توہین کا باعث بنے۔ مسلمان کسی ما سوا اللہ یعنی باطل قوت کا غلام نہیں، وہ کسی فرعون کے آگے سر جھکانے والا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون نے اس حقیقت کی تفسیر کر دی اور یوں سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا۔ جب امام نے اللہ کی تلوار نیام سے باہر کھینچی تو صاحبان باطل کی رگوں سے خون کھینچ لیا۔ ان کا توحید کی خاطر شہادت قبول کرنا باطل قوتوں کی تباہی کا باعث بنا۔ انہوں نے الا اللہ کا نقش صحرا پہ لکھا اور اس طرح ہماری نجات کے عنوان کی سطر لکھ دی۔ اپنی شہادت سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود یا طاقت نہیں۔ ان کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے نجات کا باعث بنا۔ قرآن کی رمز ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی۔ ان کی آنکھ سے ہم نے کئی شعلے حاصل کیے۔ ان کا توحید پر ایمان کامل قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے باعث تھا، اور آج کے اس عملی مظاہرے سے ہم نے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھا اور ان کے عظیم جذبوں سے بہت سبق حاصل کیا۔ ملک شام کی شان و شوکت، بغداد کی شان و شوکت ختم ہو چکی، ادھر غرناطہ کا وقار بھی یاد سے جاتا رہا، لیکن ہمارا ساز ابھی تک امام کی مضراب سے بج رہا ہے اور ان کی تکبیر سے ایمان ابھی تک تازہ ہے۔ امام حسین نے جو نعرہ توحید بلند کیا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں گونج رہا ہے اور ہمارے ایمان کی پختگی کا باعث بن رہا ہے۔ اے ہوا، تو ہمارے آنسوؤں کا پیغام حضرت امام حسین کے مرقد مقدس روضہ مبارک پر پہنچا دے۔ حفظ آئین، شرع محمدی کی حفاظت، ما سوا اللہ،
خدا کے سوا جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے. الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شوکت شام، شام کی شان و شوکت. تکبیر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا.